السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک اتنی چھوٹی اور پیاری کتاب جو آپ کو لائیو دکھانے والا ہوں، جس سے آپ کے دماغ سے یہ سوال ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے گا کہ جو علماء اہل سنت ہوتے ہیں وہ دیوبندیوں کے ساتھ بڑی سختی کرتے ہیں، کھانا نہیں کھانا، ان سے سلام نہیں کرنا، اور کچھ جو آج کل کے ماڈلز ہیں وہ جو تقریریں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب کو اکٹھا کرو، ایک ہو جاؤ، ایک بن کر رہو، جدا جدا نہ رہو، اس طرح کے سوال ہوتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں شیعہ سنی کوئی فرقہ کچھ نہیں، اس طرح کی کئی باتیں آتی ہیں۔ تو میں آپ یہ بد مذہبوں سے رشتے، فقہ ملت مفتی جلال الدین صاحب امجدی کی یہ کتاب ہے، بہت شاندار کتاب ہے۔ اس کے ذریعے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کتاب کے اندر سے، جس سے آپ کے سامنے ایک روشن آفتاب کی طرح تمام باتیں کھل کر آ جائے گی، جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کن سے ہمیں رشتہ رکھنا ہے اور کن سے نہیں رکھنا ہے، اور کتنی سختیاں کتابوں کے اندر اس کے حوالے سے ہیں۔ تو ہم اس کو سمجھنے کی شروعات کرتے ہیں۔ یہ کتاب کے شروع میں ہے، دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر بتایا ہے انسان کی دو قسمیں ہیں، مسلمان اور کافر۔ پھر کافر کی بھی دو قسمیں ہیں، کافر اصلی اور کافر مرتد۔ کافر اصلی وہ کافر ہے جو شروع ہی سے کلمہ اسلام کو نہ مانتا ہو، جیسے دہریہ، مجوسی، مشرک اور یہود و نصارہ وغیرہ۔ اور کافر مرتد کی بھی دو قسمیں ہیں، مرتد مجاہر اور مرتد منافق۔ مرتد مجاہر وہ کافر ہے جو پہلے مسلمان تھا، پھر کھلم کھلا اسلام سے پھر گیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا انکار کر کے دہریہ، مشرک، مجوسی یا کتابی وغیرہ کچھ بھی ہو گیا۔ اور مرتد منافق وہ کافر ہے، مرتد منافق کے بارے میں سنیے، مرتد منافق وہ کافر ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ اب بھی پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہے، مگر خداوند قدوس حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا کسی نبی کی توہین کرتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کی اگر وہ توہین کرتا ہے تو وہ کون ہے؟ مرتد منافق۔ آپ اس چیز کو یاد رکھیں۔ اور یہ مرتد منافق کون ہے؟ دیکھو، کسی بھی نبی کی توہین کرتا ہے یا دیگر ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرتا ہے، یعنی کسی نبی کی توہین کرنا یا ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرتا ہے۔ کافر میں یہ سب سے برا یہی مرتد منافق ہے۔ کافروں میں جتنی بھی قسمیں اوپر نکلی ہیں نا، ان میں سب سے برا یہ مرتد منافق ہے کہ مسلمان بن کر کفر سیکھتا ہے اور اللہ اور رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا اسماعیل دہلوی وغیرہ کی کتابیں، وہ جو بہشتی زیور اور یہ جو کتابیں میں نے آپ کو بتائی، ان کے اندر وہ تقویۃ الایمان کے اندر میں نے بتایا کہ وہ نبی کو معاذ اللہ کیسی گستاخی کرتے ہیں وہ سرکار کی شان میں، تو یہی ہے وہ مرتد منافق۔ تو یہ مرتد منافق تمام کافروں میں سب سے بدتر یہی طبقہ ہے۔ اب ان کا کیا ہونا ہے وہ آپ فیصلہ کریں۔ مسلمان کی بھی دو قسمیں ہیں، اسے سن کر، مسلمان کی بھی دو قسمیں ہیں، صحیح مسلمان اور گمراہ۔ صحیح مسلمان وہ جو ہے ضروریات دین کو تسلیم کرنے کے ساتھ تمام ضروریات اہل سنت کو بھی مانتا ہو، اور گمراہ مسلمان وہ بد مذہب ہے، گمراہ مسلمان وہ بد مذہب ہے جو ضروریات اہل سنت سے کسی بات کا انکار کرتا ہو مگر اس کی بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچی ہو، یعنی وہ بد مذہب ابھی حد کفر تک نہیں پہنچا ہے۔ یہ گستاخ رسول کو چھوڑو، صرف بد مذہب کی بات چل رہی ہے، بد مذہب اور حدیث کریمہ۔ اب اس کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، یہ جو گستاخ رسول ہے، دیوبندی، وہابی وغیرہ، ان کے بارے میں نہیں، یہ گمراہ مسلمان کے لیے جو ابھی حد کفر تک نہ پہنچا ہو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بد مذہب اور حدیث کریمہ۔ اس سے آپ سمجھ لیں کہ ہمیں کتنی نفرت کرنی ہے۔ یہ یہاں پر دیکھو، وہ مسلمان جو بد مذہب ہے ان کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جاننے کے لیے مندرجہ ذیل حدیثیں پڑھی ہیں۔ اب ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، میں آپ کو جلد ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے ترجمہ کر کے بتاؤں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی بد مذہب کو دیکھو تو اس کے سامنے ترش روئی سے پیش آؤ۔ ترش روئی یعنی غصے کی حالت میں سختی سے پیش آؤ، اس لیے کہ خدائے تعالیٰ ہر بد مذہب کو دشمن رکھتا ہے۔ یہ ابن عساکر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو حذیفہ
حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدائے تعالیٰ کسی بد مذہب کا نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ کوئی نفل، نہ کوئی فرض۔ یعنی بد مذہب کا اللہ تعالیٰ کچھ بھی ان میں سے قبول نہیں کرتا، اور بد مذہب دین اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندھے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہو۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بد مذہب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کی کوئی بھی چیز قبول نہیں ہوتی، اور وہ ایمان سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال۔ یعنی جب آٹے کو گوندا جاتا ہے اور اس میں سے بال نکالا جاتا ہے تو اس میں آٹا بالکل نہیں لگتا، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کب نکل گیا۔ تو اسی طرح اس کا ایمان بھی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی کے متعلق کئی حدیثیں ہیں۔ میں اب آپ کو ایک ضروری چیز دکھاتا ہوں اسی کے اندر، تاکہ آپ سمجھ جائیں اور آپ کو اور بھی باتیں اچھے سے سمجھ میں آئیں۔ دیکھو اب مرتد کے بارے میں۔ مرتد اگر ارتداد سے توبہ کر لے، یعنی جو اس نے مرتد نے جو بھی کام کیے اس سے اگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے، مگر بعض مرتدین مثلاً کسی نے نبی کی شان میں گستاخی، توبہ قبول ہے ان کی، لیکن اگر کسی نے سرکار کی شان میں گستاخی کر لی، جیسے اس نے کی اس کتاب میں نے آپ کو بتایا، گستاخی کرنے والے کے اس کی توبہ مقبول نہیں، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اگر کسی نے سرکار کی شان میں گستاخی کر لی۔ توبہ قبول کرنے سے مراد یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بادشاہ اسلام اسے قتل نہ کرے گا۔ اگر یعنی وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، صرف اس سے یہ مراد ہے کہ بادشاہ اسلام جو اس وقت کا بادشاہ ہے وہ اسے قتل نہ کرے۔ یہ بحر شریف جلد 9 صفحہ نمبر 127 کے اندر ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، جو آپ یہ کہتے ہو کہ اتنی دیوبندیوں سے اور ان کا بد مذہبوں سے اتنی نفرت کیوں؟ تو میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، آپ ان کا یہ سنیے، یہ ان کی کتاب الملفوظ کا ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقدس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز مغرب کے بعد کسی مسافر کو بھوکا پایا، آپ نے ساتھ کاشانہ اقدس خلافت میں لے آئے، اس کے لیے کھانا منگوایا۔ جب وہ کھانا کھانے بیٹھا، کوئی بات بد مذہبی کی اس سے ظاہر ہوئی، فوراً حکم ہوا کھانا اٹھا لیا جائے، اللہ اکبر، اور اسے باہر نکال دیا جائے۔ سامنے سے کھانا اٹھوا لیا اور اسے نکلوا دیا۔ یہ دیکھو الملفوظ جلد 1 صفحہ نمبر 94۔ یہ دیکھیے آپ، یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ یعنی اگر کسی سے اس طرح کا کام یعنی بد مذہبی ثابت ہوتی ہو اس کی زبان سے، تو اسے بھگا دینا، کھانا کھاتے ہوئے کو بھگا دینا، یہ حضرت عمر کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ آگے دیکھیے، یہ فتاوی رضویہ میں آپ کیا ہے دیکھیے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح صدور میں فرماتے ہیں، ان کی کتاب کا حوالہ ہے کہ ایک شخص راوزیوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا، راوزی نہیں ہوا تھا، آپ غور کریں، راوزیوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ اس کے مرتے وقت لوگوں نے اسے کلمہ طیب کی تلقین کی، اس نے کہا نہیں کہا جاتا، اللہ اکبر۔ پوچھا کیوں؟ کہا یہ 2 شخص کھڑے ہیں، یہ کہتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو برا کہتے تھے، اب چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھے تو اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مطلب آپ غور کریں کہ صرف راوزیوں کے پاس بیٹھتا تھا، وہ پتہ نہیں ان کی باتیں مانتا تھا نہیں مانتا تھا، یہ ایسی کوئی اس میں بات نہیں ہے، صرف بیٹھا کرتا تھا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کے رشتہ داری ہے دیوبندیوں سے، ہم دیوبندی تھوڑی ہو جاتے ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں، صرف کھانا کھاتے ہیں ان کے پاس، ان کی باتوں میں آتے ہیں، آپ یہاں سے غور کریں، سرکار کے گستاخ ہیں یہ راوزی، صحابہ کے گستاخ ہیں، وہ تو سرکار کے گستاخ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھو ہاں، پڑھ کر نہ پڑھنے دیں گے، جب اب اسے کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے، وہ بتا رہے ہیں جب صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے برا کہنے والوں کے پاس بیٹھنے والوں کی یہ حالت ہے، تو جو لوگ اللہ عز و جل و علا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کی
تنقیص شان کرتے ہیں اور انہیں طرح طرح کی عیب لگاتے ہیں، جیسے اس نے معاذ اللہ ان دیوبندیوں نے سرکار کو معاذ اللہ صد معاذ اللہ چوڑے چمار کے مثل کہا، اور سرکار کی شان کو گدھے کی نعوذ باللہ من ذالک اتنے برے برے جملے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ استغفر اللہ، اللہ ہماری زبانوں پہ بنا لائے، ایسی انہوں نے گستاخیاں کی ہے۔ ان کے پاس بیٹھنے والوں کا کلمہ نصیب ہونا اور بھی دشوار ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہی ہے، میں اگر آپ کو اس میں اور چیزیں بتاؤں تو بہت ہے، لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جن کے رشتہ داریاں ہیں خدا را سنبھلیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تم کتنی بھی نمازیں پڑھو، کتنے بھی روزے رکھو، کتنے بھی حج پڑھ لو، کتنے بھی حج کراؤ، کتنے بھی عمرے کراؤ، کچھ بھی کر لو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، کچھ بھی کرو، جب تک عقیدہ درست نہیں ہے آپ کا کوئی اعمال آپ کے کام آنے والا نہیں ہے۔ اور آپ غور کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ ایمان سے نکل گئے ہو۔ اللہ ہمارے تمام لوگوں کی ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسے آپ دوسرے لوگوں تک پہنچائے اور جو لوگ ان کاموں میں ملوث ہیں ان تک بھی شیئر کریں، تاکہ ان لوگوں کو بھی اس بارے میں پتہ چلے۔